بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو ایوری ون, دس از محمد اسیر اوان. آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک اور اہم ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. اکثر ہم لوگوں سے سنتے ہیں کہ اس کو تعزیر کے تحت سزا ہوئی ہے, اس کو لائف امپریزمنٹ ہوئی ہے, فائن ہوا ہے, فورفیچر آف پراپرٹی ہے. تو آج ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان میں کتنی قسم کی سزائیں جو ہیں وہ ایک کورٹ دے سکتی ہے. اب یہ جو اس سزاؤں کے ٹائپس آف پنشمنٹ جو ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے سیکشن 53 پاکستان پینل کوڈ کا. اب بیسیکلی جو پنشمنٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹو پریونٹ دا ایول پرسنس فرام دا سوسائٹی. کسی بھی لوگ جو شر پسندی پھیلا رہے ہیں یا لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں یا کچھ غلط کام کر رہے ہیں, وہ کام جو لا آپ کو کرنے یا نہ کرنے سے منع کرتی ہے, جیسے ایکٹ اور اومیشن. اگر آپ کو کوئی کام لا کرنے کو کہہ رہا ہے آپ وہ نہیں کر رہے, یا اگر کسی سے روک رہے آپ وہ کر رہے ہو, تو پھر اس معاملے میں آپ کو پنشمنٹ ہوگی. تو اب دیکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو اس کا مقصد ہے پنشمنٹ کا وہ ہے یہ کہ امن و امان قائم رکھنا سوسائٹی میں. تو ہم پنشمنٹ کی طرف چلتے ہیں کہ بیسیکلی 10 قسم کی پنشمنٹ دے سکتی ہے کرمنل کوڈ. اس میں جو کچھ پنشمنٹ ہے وہ ہم نے اسلامک لا سے ڈرائیو کی ہوئی ہیں. سب سے پہلے جو ہے وہ قصاص ہے. قصاص کو علادہ سے بھی سیکشن 299 کے میں پاکستان پینل کوڈ کے اس میں بھی ڈیفائن کیا گیا. اب قصاص کیا ہوتا ہے؟ قصاص یہ ہے کہ ٹٹ فار ٹیٹ, جیسا آپ کے ساتھ کسی نے آپ کے بندے کو قتل کیا ہے سیم اسی طرح, مطلب اور اس نے گردن کاٹی تو آپ بھی اس کی جا کے گردن کاٹ دیں. تو یہ ایک سب سے پہلی قسم ہے کہ قصاص, اسی ٹائم آپ بدلہ لے لیں اور وہ وہیں پہ ختم کر دیں. اس کے بعد جو دوسری قسم کی سزا ہے وہ دیت ہے. دیت کو اکثر لوگ بلڈ شیڈ بھی بولتے ہیں, بلڈ منی بھی بولتے ہیں, اور خون بہا لے لیتے ہیں جو لوگ, اس کو خون بہا کی رقم بھی کہتے ہیں. تو اس دیت بیسیکلی جو ہے وہ سیکشن 323 آف پاکستان پینل کوڈ میں ڈیفائن کیا گیا. اب دیت کی اماؤنٹ کتنی ہوتی ہے؟ دیت بیسیکلی خون بہا کو جو رقم دی جاتی ہے ورثہ کو, مرنے والے کے ورثہ کو, اس کو ہم دیت بولتے ہیں. اب دیت اکثر ایسی کیسز میں بھی آ سکتی ہے جہاں پہ کسی کو ڈیتھ سینٹینس یا قصاص کے معاملہ جس کے ساتھ نہیں ہو سکتا, تو اس میں بھی دیت آ سکتی ہے. تو اس میں ہم دیت کی اماؤنٹ دیکھتے ہیں, تقریباً یہ 30,630 گرام چاندی کی جو ہوگی یہ دیت کی اماؤنٹ ہوگی, تقریباً 23 لاکھ تقریباً 2,000 کچھ اس طرح ہے. تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو نیکسٹ ہے وہ عرش ہے. اب عرش جو پنشمنٹ ہے یہ بھی اسلامک لا سے ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے. اب عرش کیا ہے؟ عرش بیسیکلی اگر آپ کسی کو میجر انجری کاز کر دیتے ہیں, کسی کو آپ پرماننٹلی ڈسیبل کر دیتے ہیں, کسی کام کرنے سے کسی کی آنکھ ضائع کر دیتے ہیں, تو اس معاملے میں اس کی جو اماؤنٹ اس کے ریٹرن میں وہ اس کا ارجانہ دے گا, تو اس کو ہم عرش بولیں گے. اور یہ بیسیکلی اگر کسی کو کوئی سیریس قسم کی انجری آ جائے تو اس کو ہم عرش میں لے کے آتے ہیں. اب دمان, وہ تمام جو عرش میں نہیں آتے وہ دمان میں آتے ہیں. اور دمان جو ہے وہ بیسیکلی مائنر انجریز میں یوز ہوتا ہے, جس میں اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اس کا علاج کا خرچہ دے دیتے ہیں یا کچھ اس طرح کا فائن جو چھوٹا موٹا وہ دمان میں ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ پنشمنٹ آتی ہے وہ تعزیر. اب تعزیر کیا ہے؟ تعزیر بیسیکلی مین میڈ لا ہے. جو بھی لاز اسمبلی میں بنتے ہیں, اوفینسز, ان کی پنشمنٹ بتائی جاتی ہے, تو اس کو ہم تعزیر بولتے ہیں, جو کہ کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ سب سے ففتھ پہ آتی ہے کیپٹل پنشمنٹ, جس کو ہم ڈیتھ پنشمنٹ بھی بولتے ہیں. کہ جب کوئی بندہ کسی کا قتل کر دیتا ہے تو اس کو بھی ہم ڈیتھ پنشمنٹ میں لے آتے ہیں. جب کوئی ملک سے غداری کرنے میں انوالو ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم ڈیتھ پنشمنٹ دیتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی طیارہ ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ڈیتھ پنشمنٹ ہوتی ہے. اس کے بعد جو دوسری ہے وہ 7th میں آتی ہے, وہ ہے لائف امپریزمنٹ. بیسیکلی لائف امپریزمنٹ جو ہے وہ اس کو عمر قید بولتے ہیں. اب عمر قید 25 ایئرز ہوتی ہے, لیکن کچھ جو نیو لا کے ڈیولپرز ہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ مجرم کو تا حیات جیل میں رکھا جائے.
اس کے بعد جو پنشمنٹ ہے ایک تو لائف امپریزمنٹ ہے، ایک سمپل امپریزمنٹ ہوتی ہے، سمپل امپریزمنٹ اور ریگریس امپریزمنٹ، یعنی کہ اگر کوئی کسی کو ریگریس امپریزمنٹ دے رہے ہیں تو وہ اس سے باقاعدہ جیل میں کام لیا جائے گا، اس سے محنت مشقت کرائی جائے گی کہ یہ نہ ہو کہ اس کے لیے جیل جو ہے وہ چام بن جائے، تو اس کے لیے یہ پنشمنٹ ریگریس دی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم سنتے ہیں کہ فار فیچر آف پراپرٹی، اکثر لوگ جو ہوتے ہیں جو پاکستان سے جائیداد کرپشن کر کے کہیں باہر لے جاتے ہیں، تو ان بندوں کو سزا دینے کی بجائے ان کی پراپرٹی ہے، یا کوئی انسان یہاں پہ نہیں ہے کہیں باہر چلا گیا اور یہاں پہ اس نے کوئی کرائم کیا ہوا ہے تو اس کی پراپرٹی ضبط کر لی جاتی ہے، اس کو فار فیچر آف پراپرٹی بولتے ہیں۔ اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ فائن ہے، جرمانہ۔ اب جرمانہ دے دے اپنی جو بھی اس نے پنشمنٹ ہوئی ہے، اس کے اکثر لوگ خلاف بھی ہیں، کیونکہ اکثر ایسا ہے کہ کوئی انسان امیر اور غریب میں اس میں فرق پیدا ہو جاتا ہے اس فائن میں، کہ جو امیر ہوگا وہ کوئی بھی کرائم کر کے اس کے بعد اپنی وہ پیسے دے گا اور نکل جائے گا، اور غریب آدمی بیچارہ جیل میں پستا رہے گا۔ تو اس کے حنفی جو ہیں وہ اس کو تھوڑا اپوز کرتے ہیں کہ فائن کو کہ ہونا اس طرح چاہیے کہ مطلب کسی نے اگر کوئی جرم کیا ہے تو وہ ایکولی امیر اور غریب کو ٹریٹ کیا جائے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔